یہ سزا عمران خان کے اوپر تلوار نہیں ہے، یہ اپنا انہوں نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کتنا تماشا بنانا ہے انہوں نے. بڑا کلیئرلی عمران خان نے کہا میرا سوائے جو رابطہ یہ مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے علاوہ 2 مطالبے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور لوگوں کو رہا کریں. یعنی اس سے زیادہ اور کیا مطالبے چاہیے ہوں گے ان کو؟ کیونکہ دیکھیں این آر او اس کو لینا پڑتا ہے جس کے پیچھے بہت سامان ہو چھپانے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے. عمران خان کو کس سے کرنا ہے؟ انہوں نے جو کیس نکل کر جاتا ہے یہاں ہائی کورٹ یا ٹرائل کورٹ سے اور جاتا ہے ہائی کورٹ میں، وہاں یہ دم توڑ جاتا ہے کیس. ان کو بڑے مایوس تھے کہ ان کو سزا نہیں ہوئی. اب میں آپ اور آگے سے کیا بتا سکتی جو ڈیڈ لاک ہے، عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ڈیڈ لاک ہے اور حکومت عرفان صدیقی صاحب جو کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لاک اس لیے ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لکھ کر تحریری طور پر جب تک مطالبات نہیں دے رہے، تو کیا وجہ ہے تحریری طور پر لکھنے کی نہ دینے کی؟ دے دیں گے، 2 ہی مطالبات ہیں، روز تو آ کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اگر ان کو نہیں سنائی دے رہا تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیوں ایسا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لکھ کر دیں؟ آپ کے خیال میں ایسا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کہ عمران خان کے ساتھ وہ بات، عمران خان سے وہ ملاقات کرنا چاہتی ہے کمیٹی، ان کو ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے. تو جب ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو یہ کتنی دیر؟ اب دیکھ لیں القادر میں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا کیوں نہیں دے رہے. عمران خان تو چاہ رہے ہیں سزا دے دیں، سزا دیں تاکہ لوگ اس کا تماشا بھی دیکھ لیں القادر کیس کا، تاکہ یہ ہائی کورٹ میں جائے اور وہاں پہ جا کر آپ کو پتہ ہے جیسے باقی کیسز تھے یہ تو وہاں پہ نہیں چلے گا نا کیس. ابھی تو پہلے سزا سنائے کہ سزا کس چیز پہ دینے لگے ہیں. ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں نا عمران خان نے ایک اور بات کیا، عمران خان نے کہا پیپر آؤٹ ہو گیا، انہوں نے کہا پیپر لیک ہو گیا، نہیں پیپر آؤٹ ہو گیا. کہتے وہ کیا کیا نام ہے سنیوب جو ان کا جرنلسٹ ہے نا، کہا کہ وہ جو پیپر آؤٹ کر دیا اس نے، جس کے اندر اس نے کہہ دیا ہے کہ جی سزا 6 تاریخ کو نہیں سنائی جائے گی. تو اگر 6 تاریخ کو نہیں سنائی جائے گی تو یہ بھی پتا ہوگا سزا ہے کیا. پہلے سزا جب لکھی جائے گی کہ کیوں عمران خان کو القادر میں سزا دی گئی ہے، اصل میں تو وہ سب کے لیے دیکھنے کے لیے ہوگا. اور دنیا کے آگے اگر انہوں نے اپنا تماشا بنوانا ہے تو سزا سنائیں. یہ سزا عمران خان کے اوپر تلوار نہیں ہے، یہ اپنا انہوں نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کتنا تماشا بنانا ہے انہوں نے. اچھا میم یہ بتا دیں، یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ طور پر مذاکرات چل رہے ہیں اور کچھ تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے تھرو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ علیمہ خان کو ان چیزوں سے دور ہے. یہ جو اسکرپٹ لکھتے ہیں نا اسٹار پلس والے، یہ ان کی اسکرپٹ ہے. اور آج بڑا کلیئرلی عمران خان نے کہا میرا سوائے جو رابطہ یہ مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے علاوہ 2 مطالبے ہیں. یہ اتنے مشکل نہیں، آپ سب کو پتہ تو چل گئے ہوگا پچھلے مہینے سے تو عمران خان وہی 2 مطالبے کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور لوگوں کو رہا کریں. یعنی اس سے زیادہ اور کیا مطالبے چاہیے ہوں گے ان کو؟ یہ 2 مطالبات ہیں انہوں نے پیش کر دیے. یاد رکھیں عمران خان نے آج تک جنہوں نے اپنے سارے کیسز کا سامنا کیا ہے، جنہوں نے جیل کاٹی ہے ایک چھوٹے سے سیل میں، وہ اس لیے کاٹی ہے جب سارے کیسز ختم ہو جائیں تو وہ آگے سے بیک ڈور کس چیز کے لیے این آر او لیں گے. وہ یہ صرف چاہ رہی ہے یہ نون لیگ اور یہ کیا نام ہے یہ پیپلز پارٹی، کہ ان لوگوں نے 2 دفعہ این آر او لے چکے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو برداشت یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیں این آر او اس کو لینا پڑتا ہے جس کے پیچھے بہت سامان ہو چھپانے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے. عمران خان کو کس سے کرنا ہے؟ انہوں نے سارے کیسز سے اپنے آپ کو رہا کر کے لیگلی انہوں نے جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کی بڑی عزت سے بڑی تمیز سے ان سب کیسز کا سامنا کرے. جبکہ پتہ تھا کہ یہ ججز کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ججز کو آرڈر آتا ہے تو وہ بیچارے دیتے ہیں. عمران خان نے اتنے صبر سے اگر یہ ٹائم کاٹ لیا ہے، وہ اب کیوں این آر او مانگیں گے؟ پہلے یہ تو سمجھا. یعنی علیمہ صاحبہ آپ اس تاثر کو دیکھیں جو سب سے ہمارے لیے مشکل ہو کہ عمران خان عمران خان پھر سے میں کہتی ہوں کیا کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں اگر دشمن ہونا تو کمینہ نہ ہو. یہ کبھی نہ بھولنا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچوں سے بات کرانے دو. ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم یوسف کو عمران خان سے ملاقات کرنے دیں تاکہ ان کی صحت کا وہ ہمیں آ کے بتا سکیں. اور تیسری چیز عمران خان مانگتے ہیں
کہ میری کتابیں مجھے بچا دو. یہ تینوں چیزوں پہ ان کی کمینگی ہوتی ہے. ابھی تک نہیں ملے. کئی مہینوں سے عمران خان کو بچوں سے بات نہیں کرنے دی، حالانکہ جیل مینیول کے مطابق ان کو اجازت ہے. ججز نے آرڈر دیا ہوا ہے. تو یہ جو یہاں پہ سلطین ورک ہیں، یہاں پہ ڈیپٹی، ان سے پوچھو، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. اور ان کو نہ بچوں سے بات کرنے دیتے ہیں، نہ ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، اور تیسرا نہ ان کو ڈاکٹر کو کرنے دیتے ہیں. ان سے ڈاکٹر سے کروا دیتے ہیں، لیکن عمران خان کے ڈاکٹر کو وہاں پہ ان کو ملاقات نہیں کرتے. اپنی رہائی کے حوالے سے خان صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ کب تک وہ ان کو ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیا لگ رہا ہے ان کو؟ عمران خان کو تو کچھ نہیں پتا کہ کب. عمران خان کو تو نہیں پتا. 10 100 300 کیسز ہیں، یہ ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا. دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا مذاق بنا دیا کیسز کا. جو کیس نکل کر جاتا ہے یہاں ہائی کورٹ یا ٹرائل کورٹ سے اور جاتا ہے ہائی کورٹ میں، وہاں یہ دم توڑ جاتا ہے کیس. اب سب کو پتا ہے کہ یہی ہونا ہے، کہ یہ کیس بھی القادر بھی جب جائے گا. ایک دفعہ یہ باہر نکلا. عمران خان کو بڑے مایوس تھے کہ ان کو سزا نہیں ہوئی. اب میں اور آگے سے کیا بتا سکتی ہوں. اچھا علیمہ صاحب، اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، 31 جنوری تک آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہے پی ٹی آئی نے، تو کیا کوئی تحریک بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فروری کے مہینے میں؟ تحریک شروع ہو چکی ہے. تحریک ریمیٹنسز کی شروع ہو چکی ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی بڑے وہ سارے مل کر اس میں شامل ہو رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یاد رکھیں، پاکستانی یا پاکستان ہو یا باہر ہو، آپ جو سب سے زیادہ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ جو ہم پاکستانی ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. باہر کے لوگوں کو آپ پوچھیں، اگر آپ ٹویٹر پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں یا کہیں پہ احتجاج کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ دھمکیاں درج آنا شروع ہو گئی. ان کی فیملیاں یہاں پہ ان کے گھروں پہ پہنچ کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ لیکن باہر کے ملکوں میں ان کے ساتھ ایسے کیا کوئی دوبارہ لانگ مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اگر مذاکرات آپ لوگوں کے ناکام ہو؟ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ریمیٹنسز جو ہیں اپنے باہر سے نہ پیسے بھیجیں. اس حکومت کو آپ کیوں سپورٹ کریں؟ آپ کے ساتھ ظلم کریں اور آپ کہیں کہ میں اپنے ڈالر یہاں بھیج دوں. کر رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جو ظاہری ملاقات جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بیک ڈور میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. خان صاحب سے کوئی مذاکرات خفیہ طور پر نہیں کی گئی؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی سے بھی عمران خان کا کوئی، دیکھیں اس وقت یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، وہ تو ہر ایک کے کان سے سنا ہے کہ لگتا ہے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ سب کو بتا چکی ہے سوائے عمران خان کو. لیکن علیمہ صاحبہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی آفرز بھی خان صاحب کو کی جا رہی ہیں، تو کوئی آفر بھی نہیں کی گئی؟ ایک جگہ سے آفر آ رہی ہے، جو بندہ آتا ہے آفر لے کر آ رہا ہے. اتنی آفرز آ رہی ہیں، آفر ایک ہی قسم کی ہوئیں گی، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی کیا آفرز کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جو مذاکراتی کمیٹی اس کے اندر کیوں نہیں یہ دے رہے ہیں؟ آفرز کیا کی جا رہی ہیں خان صاحب کو؟ علیمہ صاحب آفرز کیا کی جا رہی ہیں؟ عمران خان آپ کو بھی پتا کیا آفر ہے. چپ رہو. ان کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ چپ رہو، پھر ان کو آفر آتی ہے کہ اس حکومت کو چلنے دو. خان صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حکومت چلنے دو پہلے دن سے بس. وہ اب یہ آفر تو نہیں ہے. آگے سے خان صاحب کا جواب کیا؟ خان صاحب کا جواب ہوتا ہے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں چلنے دو، ہم جو سن رہے ہیں. خان صاحب کا جواب کیا ہوتا ہے آگے سے؟ خان صاحب نے آگے احتجاج تو نہیں کیا، جواب کیا ہوتا ہے آگے؟ ایک منٹ پہ آتے ہیں نا، آگے سے جواب کیا ہوتا ہے خان صاحب کا جب وہ آفر آتی ہے؟ کو ایک دن سے تو نہیں آ رہی، پچھلے 1.5 سال سے آ رہی ہیں. جب وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ ان سے کیا لے سکتے ہیں؟ عمران خان ان سے کیا لے سکتے ہیں؟ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ہمیشہ رول آف لا کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اندر سے لوگ کمپرومائز بھی ہو. آج تک عمران خان نے ایک دفعہ بتائیں کہ کبھی اپنا کسی سے کچھ مانگا ہو. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جیسا بھی ہمارا یہ جوڈیشل سسٹم ہے اس کی میں عزت کروں گا، ایک دن تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان کو آپ نے یہ بھی بتایا کہ پوری قوم آج کل ایک نیا احتجاج، نئے اسٹائل سے احتجاج کریے او کر کے، اور پوری قوم اس وقت وہ احتجاج ہے جس میں پولیس بھی نہیں پکڑتی، اپنے گھر میں بیٹھ کے ہر جگہ بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں؟ ہم بتانا بھول گئے، اگلی دفعہ بتا دیں گے آپ کے کہنے پہ.